السلام علیکم. مائی نیم از محمد نوید مصطفیٰ. جیسا کہ جانتے ہیں آپ لوگ کہ ہم نے ایک پلے لسٹ اسٹارٹ کی ہوئی تھی آئی سی ایس پارٹ 1 کی جو بک ہے کمپیوٹر سائنس، اس کا چیپٹر نمبر 2 آپ کو پتہ ہے ہم لیکچرز اپلوڈ کر رہا ہوں اس پلے لسٹ میں. چیپٹر نمبر 2 کا جیسا کہ نام ہے پائتھن پروگرامنگس، اور اس کے دوسرا ٹاپکس جو ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں ٹاپکس نمبر 2، جس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہے پچھلی پریویس جتنے بھی میرے لیکچرز ہیں ان میں میں نے یہ سارا کا سارا پائتھن سینٹیکس کو ڈسکشن کیا ہے پریکٹیکل ورک کے ساتھ. اسٹرکچرس کو باقاعدہ میں نے ڈسکشن کیا ہے، کمینٹس کو، پرنٹ فنکشنز کو، ویریبلس کیسے بناتے ہیں، کیسے ڈکلیئر کرواتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ جو ویریبلس نیمنگ رولس. ویریبل کو لکھنے کے پائتھن کے اندر ہر لینگویج میں رولز ہوتے ہیں. وہ رولز یہ زیادہ تر کویسچن جو ہے وہ یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ جاتا ہے، یہ لانگ کویسچن میں بھی آ جاتا ہے آپ کو یہ کویسچن، لیکن شارٹ میں زیادہ چانس ہوتے ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگوں کے 4 رولز بتائے ہوئے ہیں، جیسے کہ اسکرین میں نے آپ کے سامنے اسکرین کے اندر جو ہے نا وہ ونڈو یہ بکس جو ہے نا شیئر کی ہوئی ہے. سب سے پہلے جب بھی آپ نے ویریبلس بنانا ہے اس کا جو نیم ہے وہ یا تو کوئی لیٹر ہونا چاہیے، یعنی کہ اے سے لے کے زی کے درمیان جتنے بھی الفابیٹس ہیں وہ آنے چاہیے فرسٹ لیٹر جو ہوگا ویریبلس کا، یا انڈرسکور آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جیسا کہ یہ میرے سامنے اوپن ہے، ایک چھوٹی سی کمپائلر سے اوپن ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں میں فار ایگزامپل کوئی بھی ایک ویریبلس بناتا ہوں. ایک ویریبلس ہے، اس کا نام ہے جی ٹی وائی ایکول ٹو کوئی بھی ویلیوز دے دیتا ہوں اس کو 23. اب میں یہ ویریبل میں نے ڈکلیئر کیا. اچھا، آلریڈی ہم نے لیکچرز میں ویریبلس کو بریفلی طور پہ بڑے کنسیپٹ وے کے اندر، پریکٹیکل وے کے اندر پڑھا ہے، وہ بھی لازمی میری ویڈیوز دیکھیں. یہاں پہ میں جی پرنٹ کروا دیتا ہوں اپنے ویریبلس کو، اور میرے ویریبل کا نیم ہے یہاں پہ GT1. اوکے. اور میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، رن کروا دیتا ہوں. رن کے لیے میں لکھوں گا پائتھن، یہ باقاعدہ کی ورڈز ہیں، اور میرے پاس جو میری فائلز کا نیم ہے وہ ویریبلس ڈاٹ پی وائی ہے. ٹھیک ہے. اور 23 میرے پاس یہاں پہ آنسر آ گیا، یہ آپ دیکھیں 23. اب میں پہلا جو 3 لیٹرز ہیں GT وائی، پہلا لیٹرز ہمیشہ کریکٹرز ہونا چاہیے، یعنی کہ ABC ہونا چاہیے. اگر میں یہاں پہ پہلا کریکٹرز اس ویریبل کا بنا دیتا ہوں G2 کر دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دیکھیں ریڈ کلر کے اندر آپ کے سامنے کیا آ گیا، ایرر شو ہو گیا، اور میری جو فائل ہے اس میں بھی ایرر شو ہو گیا. اور یہ میرا جو ہے پروگرامس یہ بھی نہیں چلے گا. ٹھیک ہے. یہ میں ابھی رائٹ دوبارہ کر دیتا ہوں، ویریبلس ڈاٹ پی وائی ایکسٹینشن کے ساتھ. تو یہاں پہ اس نے بولا سنٹیکس ایرر انویلڈ ڈیسیمل لٹرل. ٹھیک ہے. یعنی کہ سنٹیکس ایرر آ گیا کہ آپ نے جو رولس، جو پائتھن لکھنے کی ریگولیشنز ہیں، رائٹ دا پروگرامس، پائتھن لکھنے کے جو پروگرامنگس رول ہیں اس کو آپ نے فالو نہیں کیا، تو ایررز آ جاتا ہے. اس کا مطلب ہے، یا آپ انڈرسکور بھی استعمال کر سکتے ہیں، انڈرسکور بھی ہو جائے گا تو پھر بھی ویلڈ ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ فار ایگزامپل میں انڈرسکور دیتا ہوں تو پھر بھی میرا جو ہے وہ ویریبلس ڈکلیئر ہو جائے گا. دوبارہ میں اس فائل کو چلاتا ہوں جی آپ کے سامنے، پائتھنس ویریبلس. ٹھیک ہے. ڈاٹ پی وائی. اوکے. تو 23 آ گیا. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم آگے نیکسٹ جی آپ کے پاس سب سیکوینٹ کریکٹرز کین. اچھا، اس میں ایک ویریبلس میں پہلا فرسٹ لیٹر تو آپ کو ATZ ہونا چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی الفابیٹس ہونا چاہیے، یا انڈرسکور ہونا چاہیے، باقی کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور ایک ویریبلس میں دوسری بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ پورے کے پورے جو ویریبلس کا نیم ہوگا اس میں 3 چیزیں آئیں گی. جسٹ 3 سے زیادہ کوئی بھی آپ جو ہیں وہ کریکٹرس آپ کہہ لیں وہ انکلوڈ نہیں کر سکتے. فرسٹ ہے جی آپ کے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ الفابیٹس کوئی بھی آئے گا، جیسے RT الفابیٹس ہیں، 1 2 آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ساتھ انڈرسکور آ سکتا ہے. بس یہ چیزیں ویلڈ ہو سکتی ہیں. = 45. یہ میں چلاؤں گا تو میرے دیکھیں میرے یہاں پہ ویریبلس کا نیم کیا ہے جی، میرے ویریبلس کا نیم کیا ہے یہاں پہ، میرے ویریبلس کا یہاں پہ نیم ہے جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں RT1 ہے. ٹھیک ہے. RT جو ہے یہ کریکٹرس ورڈ ہے، اور پہلا ورڈس بھی جو ہے وہ کیا ہے میرے پاس کریکٹرز ہے، یعنی کہ الفابیٹس ہے. اس کے بعد اس ویریبلس کے پورے نیم کے اندر جسٹ 3 چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو آپ کے پاس کریکٹرز ہونا چاہیے، یعنی کہ الفابیٹس ہونے چاہیے، یا آپ کے پاس 0 سے لے کے 9 تک
गिनती होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स या अंडरस्कोर होने चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ, लाइक मैं RT1 लिखता हूँ, अंडरस्कोर लिखता हूँ और साथ में लिख देता हूँ कि अपना हैश लिख देता हूँ, या चले हैश नहीं तो मैं नॉट लिख देता हूँ और इसे कर लो उसको 55 कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा जो वेरिएबल्स का नेम है ये इनवैलिड होगा, ठीक है नहीं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको प्रिंट भी करवाता हूँ, प्रिंट करवाऊँगा, सम टाइम तो वो शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो RT वेरिएबल्स, मेरे वेरिएबल्स का नाम क्या दिया, RT1 अंडरस्कोर और नॉट का साइन, तो यहाँ पे देखें उसने एरर को शो कर दिया है, ठीक है, ओके। क्यों? क्योंकि मेरे वेरिएबल्स के नेम के अंदर जो है नॉट आ गया, और वेरिएबल्स के नेम के अंदर जस्ट वेरिएबल्स के नेम के अंदर जस्ट 3 चीज़ें आनी चाहिए। एक तो करेक्टर्स ABC जो होता है, करेक्टर्स बोलते हैं उसको, A से लेके Z तक, ठीक है ना, A to Z, या डिजिट्स आनी चाहिए, ठीक है नहीं, डिजिट्स 0 से लेके 9 के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं, या अंडरस्कोर आना चाहिए, ओके। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे करेक्टर्स भी आए हैं, अल्फ़ाबेट्स भी आए हैं, ओके हो गया है, डिजिट्स भी आया है, ओके, अंडरस्कोर भी हो गया, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, नॉट आ गया। अब नॉट आ गया तो नॉट तो लोड नहीं है, सारी बात है, 3 ही चीज़ें लो हैं, तो फिर क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स जो रूल्स है वो हट जाएगा, ठीक है नहीं, वेरिएबल के रूल्स नहीं फॉलो करेंगे तो एरर आ जाएगा। वेरिएबल नेमिंग रूल्स है ना। थर्ड रूल्स ये है कि वेरिएबल्स का नेम केस सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर 2 नेम्स है तो अलग-अलग वेरिएबल्स कंसीडर किए जाए। केस सेंसिटिव क्या होता है, ठीक है, केस सेंसिटिव क्या होता है, व्हाट इज केस सेंसिटिव्स? केस सेंसिटिव्स मीन्स ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक वेरिएबल्स है, ठीक है, उसका नाम है जी कैट, उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 12। एक वेरिएबल्स है उसका मेरा नाम कैट है, लेकिन वो अपर केस के अंदर लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू से 12। अपर केस का मतलब क्या होता है, चले मैं इसकी वैल्यू 13 दे देता हूँ। अपर केस यानी कि अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ, ठीक है जी, इसमें लिखा हुआ जी अल्फ़ाबेट्स के अंदर लिखा हुआ। अब यहाँ पर ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं वो आपके पास दोनों वेरिएबल्स ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं ये अलग-अलग जो पाइथन प्रोग्रामिंग केस सेंसिटिव है, ये अलग-अलग कंसीडर किए जाएंगे। कैट एक वेरिएबल है जो लोअर केस में लिखा हुआ, दूसरा कैट वेरिएबल्स है जो लाइन नंबर 12 के अंदर लिखा हुआ, स्टेटमेंट नंबर 12 में कैट, और ये अपर केस में यानी कि मैंने बड़े वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ, ठीक है, अपर केस में बड़े वर्ड्स कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिखा हुआ, तो ये अलग-अलग कंसीडर किए जाएंगे वेरिएबल्स। समझ आ रही है इस बात की अब, ठीक है, ये एक नहीं कंसीडर किए जाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं अभी ये प्रिंट करवाता हूँ आपको कैट, फिर मैं नई स्टेटमेंट के अंदर दोबारा प्रिंट करवाता हूँ मैं कैट, ठीक है, ओके हो गया, ठीक है। ये दो मैंने प्रिंट करवाने लगा हूँ, यहाँ पे मैं लिखने, अच्छा यहाँ पे सॉरी हमारे यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा कमेंट्स कर देते हैं, और आपने पढ़ा है कमेंट्स के बारे में पढ़ा हो ना ये सारे। अच्छा इससे पहले ना मेरे प्रीवियस भी लेक्चर्स लें आप लोग, ठीक है, आप लें मेरे लेक्चर्स, प्रीवियस लेक्चर्स लें आप, ठीक है, फिर आपको मज़ीद अच्छी तरह समझ आएगी चीज़ों की। मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये रूल्स होता है एक प्रोग्रामिंग्स पढ़ने का, ठीक है नहीं, प्रोग्रामिंग्स करने का एक क्या होता है जी, आपके पास एक रूल्स हैं, रेगुलेशंस होता है। मैंने कह लिया, मैं दोबारा ले लेता हूँ, 12 इसके अंदर वैल्यूज़ है, नेक्स्ट मैंने कैट लिया, इसके अंदर 13 वैल्यूज़ है, नेक्स्ट मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ कैट, और दोबारा नेक्स्ट मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ। अच्छा अब मैं इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, मेरे फाइल का नाम क्या है, वेरिएबल्स ओ नो सॉरी मैंने कीवर्ड लिखना था पाइथन, और मेरी जो है फाइल का नाम variables.py। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है ना ये आंसर आ गया 23 तो सारी बात है, ये वाला आएगा ना, ये 23 ये ऑलरेडी आया हुआ है, ये वाला 23 आया, इसका है, इसको हम चले कमेंट कर देते हैं, इसको। अच्छा जी
یہاں پہ دیکھیں چلیں کمنٹ ہو گیا، اس کو کمنٹ کیا کرنا ہے، اس کو کمنٹ نہیں کرتے ہم، چھوڑے اس کو. اچھا جی یہ تو اس کا آ گیا نا 23 آنسر. 12 یہ کیٹ ویریبلس کا نیم کیٹ ہے، اس کے اندر 12 ویلیوز دی ہوئی ہیں، یہ پرنٹ ہوگی 12. دوبارہ پرنٹ ہم نے کروایا ہے ویریبلس کو، ویریبلس کے اندر ہم نے ویلیو پاس کی ہوئی ہے 13، تو اس نے 13 کر. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیٹ جو ہے سی ایسے اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینج، آپ دیکھ رہے ہیں کلر بھی تھوڑا سا چینج ہوا ہوا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو 14 لائنس والا ہمارے پاس جو ویریبلس ہیں نا، یہ کیٹ ہم نے لوڈ کیس میں لکھے، یہ لیدا ویریبل کنسیڈر کر رہا ہے، اور بڑے لیول جو اپر کیس کے اندر ہم نے ویریبلس نیم لکھا ہے وہ علیحدہ اس کو کنسیڈر کر رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کیس سینسٹیو ہے، اس کے اندر ویریبلس کا نیم ایک جیسا ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے، ایک ویریبلس کا نیم ہم نے اپر کیس میں لکھا ہوا اور ایک ویریبلس کا نیم ہم نے لوڈ کیس میں لکھا، تو علیحدہ علیحدہ وہ کنسیڈر کر رہا ہے. تو اس کا یہ مطلب ویریبلس نے کیس سینسٹیو میننگس ایج، یہاں پہ 2 ویریبل اس نے لیے ہیں. یہاں پہ جیسے میں نے کیٹ لیا تھا، اس نے کیا لیا ایج لوڈ کیس کے اندر، اپر کیس کے اندر، کنسیڈر 2 ڈفرنٹ ویریبلس. ٹھیک ہے. Python reserved keywords such as for, while, if cannot be used as variable. اچھا ویریبلس کی نیم نا ریزروڈ کی ورڈ نہیں ہو سکتے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کی ورڈ ایسے ہوتے ہیں جیسے if جو ہے نا، یہ آگے جا کے آپ پڑھیں گے if ایک اسٹیٹمنٹ ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں اس نے جو ہے نا کلر بھی چینج کر دیا. یہ if کوئی بھی آپ جیسے فزیکل 34 یہ میں رکھوں گا ویریبلس کو ویلیو سینڈ کیے تو یہ ایررز آ گئے میرے سامنے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے کہ کمنٹس کے اندر شو بھی ہے if is a reserved keyword in Python so it cannot be used as a variables ویریبل ہے. تو ویریبل کا نیم جو ہے نا وہ ریزرو کی ورڈ نہیں ہوگا. اب ایف کی ورڈ کنڈیشن میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کسی بھی کنڈیشن میں لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یا آگے جا کے آپ پڑھیں گے یہ چیزیں آئیں گی آپ کے پاس. ایک میرے پاس ریزرو کی ورڈ ہے وائل. وائل لوپ ہوتا ہے، لوپ کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایف لگا رہا ہے تو آگے جا رہا ہے، اس کو ہم پہلے کمنٹ کر دیتا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں جی، یہاں پہ آ جاتے ہیں. اس کو اچھا یہاں پہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ آپ جو آپ کو میں بات سمجھا رہا ہوں کہ ریزرو کی ورڈ جو ہے نا وہ ویریبلس کے نیم نہیں ہو سکتے. فار ایک لوپ ہے، یہ فار کی ورڈ ہے. ٹھیک ہے. جیسے آگے فار آئی ان رینج، یہ وہ بنا رہا ہے، لوپ بنا رہا ہے، یہ کسی ویریبلس کا نیم نہیں ہوگا. اس ایکل 45 کریں گے تو دیکھیں ایررز دے رہے ہیں. تو یہاں پہ لکھا بھی ہوگا فار ایک ریزروڈ کی ورڈ ہے پائتھن کے اندر جو سو کین ناٹ بی ویریبلس ہیں. تو ریزروڈ کی ورڈ آپ دیکھ لیں. اچھا یہ چیزیں نا آگے جا کے آپ پڑھیں گے، میں بھی آپ کو تھوڑا سا چلے بتا دیتا ہوں اسکرول کر کے اپنی ٹیکسٹ بک کو. چیزیں ایزی ہیں، ٹھیک ہے، سمپل ہیں، لیکن ذرا کنسیپچول ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں ایف اسٹیٹمنٹ. ٹھیک ہے. یہ ایف لگا ہوا، یہ ایک ریزروڈ کی ورڈ ہے. یہ ایف اسٹیٹمنٹ ہمیشہ کنڈیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ چیزیں آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وائل ایف ایلس ہے. ٹھیک ہے. یہ وائل لوپنگ کنسیپٹ ہے. یہ دیکھیں لوپس وغیرہ وائل. تو اس طرح کے جو ریزروڈ کی ورڈ ہیں، یعنی کہ وہ کی ورڈس جو ایسے ورڈ جو کسی خاص پرپس کے لیے بنائے ہوئے ہیں لینگویج کے اندر، وہ وہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں، وہ ویریبلس کے نیم میں استعمال نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ریزروڈ کی ورڈ کیا چیز ہے؟ ریزروڈ کی ورڈ ایسے کی ورڈس ہیں، ایسے کی ورڈس ہیں جیسے اس نے بولا ہے فور، وائل، ایف، اور بھی وہ سے ہیں جو خاص پرپس کے لیے بنائے گئے ہیں اور وہ وہاں پہ استعمال ہو سکتے ہیں، اس کو ویریبلس کے نیم میں استعمال نہیں کر سکتے. یہ 4 کے 4 رولس جو ہیں میں نے ویریبلس نیمنگ کے آپ کو بتا دی ہیں. پہلا یہ ہے کہ ویریبلس کا نیم جو ہے وہ ہمیشہ لیٹر سے یا انڈرسکور سے اسٹارٹ ہونا چاہیے. دوسرا ویریبلس کے نیم میں صرف 3 چیزیں ہونی چاہیے، لیٹر، ڈیجٹ یا انڈرسکور. اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہوگی تو ویریبل کا نیم رانگ ہوگا. ویریبلس کا نیم کیس سینسٹیو ہے، یعنی کہ ایک ویریبلس کا نیم اپنے اپر کیس میں لکھے ہیں، اسی ویریبل کا نیم لوور کیس میں لکھا ہے، تو علیحدہ علیحدہ کنسیڈر کیے جائیں گے ڈفرینٹ ویریبل کے طور پر. اور پائتھن کے اندر ریزرو کی ورڈ اگر ایسا کی ورڈ جو آلریڈی کسی پری ڈیفائنیبل کی ورڈس ہیں وہ ویریبلس کے نیم میں یوز نہیں ہوگا. اچھا یہ ایک رولس ہوتا ہے جہاں پہ اس نے لکھا ہوا کہ ویریبلس کا نیم ہمیشہ کوڈ کے لیے وہ استعمال کریں. جیسے آپ نے فار ایگزامپل لوگوں کی ایج بتا رہے ہیں تو ایج ویریبلس کا نیم لیں، اس کی جگہ آپ اے بھی لے سکتے ہیں، بی بھی لے سکتے ہیں، آر ٹی وائی کچھ بھی لے سکتے ہیں، جی ٹی وی کچھ بھی. ہاں ان رولس کو فالو کرتے ہوئے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان رولس کو فالو. تو وہ کہہ رہا ہے وہ لینے چاہیے جو سوٹیبل ہوں آپ کے کوڈنگ کے ساتھ میچ کریں.
اچھا اس ویڈیوز میں ہم سب اسی کے ایک ٹاپکس ویریبلس کا پڑھ لیتے ہیں. اچھا اس سے پہلے میں نے ویڈیوز کے اندر یہ بات یاد رکھی ہے, بلکہ سنیں لسن یاد رکھیں, ویریبلس کیسے بناتے ہیں یہ سارا کچھ, یہ پرنٹ فنکشن کے اندر کیسے چلتا ہے, ٹھیک ہے, یہ گرینس میں جو کمنٹس دیے ہوئے ہیں یہ سارا میں نے پریویس لیکچرز کے اندر سمجھایا ہوا, وہ لازمی لیکچر آپ لیں, پھر اس کی آپ کو مزید سمجھ آئے گی. ٹائپس اس کی پائتھنس کے اندر ویریبلس کی بھی مطلب ٹائپ ہوتی ہے کہ ایک ویریبلس کے اندر کس کیٹیگری کا ڈیٹا سیو ہونا ہے. انٹیجر میں ہوتا ہے, انٹیجر یاد رکھیں گے اس میں ہول نمبرز آ جاتے ہیں, جتنے بھی 0 سے لے کر 9 نمبرز, 9 کے درمیان جتنے بھی نمبر ہیں انٹیجر ویلیوز ہیں. فلوٹ نمبر ہوتے ہیں, پوائنٹس ڈیسیمل نمبر ہو تو فلوٹ اس کی ڈیٹا ٹائپ. میں بھی یہ چیزیں بتا دیتا ہوں. ایک ویریبلس کی ڈیٹا ٹائپ کے ویریبل کے اندر کیا ہوتا ہے, ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے, کس ٹائپ کا ڈیٹا اسٹور ہے وہ اس کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے. علی ہے تو اسٹرنگ ٹائم کا ایک بولینس ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو یہاں پہ بتا بھی دیتا ہوں, جیسے فار ایگزامپل میں نے یہاں ایک ویریبلس لینے لگا, میں نے ویریبلس لیا نیم, نیم کے اندر ڈبل کوٹیشنس کے ساتھ میں نے جون یا علی لکھ دیا, علی, ٹھیک ہے نا. تو اب یہ علی میں نے جو لکھ لیا ہے, اب یہ نیم یہاں پہ کیا ہے, ویریبلس کا نیم, ویریبل کا نام ہے. یہاں پہ ویریبل کا نام کچھ اور رکھ دیتے ہیں ہم, ویریبل کا نام ہم رکھ دیتے ہیں جی وائی ٹی آر. یہ ویریبلس کا نیم ہے اور اس کے اندر جو ویلیو پاس ہے وہ اسٹرنگ ٹائپ کی ہے. کون سی ٹائپ کی ہے, اسٹرنگ ٹائپ کی. اگر اس کی آپ نے ڈیٹا ٹائپ دیکھنی ہو نا, ٹھیک ہے, ڈیٹا ٹائپ دیکھنی ہو تو ایک فنکشن ہوتا ہے ٹائپ, وہ اگر ٹائپ کا فنکشن آپ لگائیں اور اس کے اندر آپ لکھیں جی وائی, ویریبل کا نام کیا ہے, وائی ٹی آر, تو یہ ہے یہاں پر اس کی وہ ٹائپس کو بتا دے گا. میں بھی اس کو چلاتا ہوں کیونکہ میں نے یہاں پہ ایررس بنایا ہوا ہے, اس کو ختم کرتا ہوں. آئی تھنک کوئی ایررس نہیں ہے میری فائل میں. میں لکھتا ہوں جی آپ کے سامنے پائتھن اور ویریبلس ڈاٹ پی وائی. تو یہاں پر علی آنا چاہیے, علی کیوں ہے, علی وہاں ٹائپس آنی چاہیے, ٹائپس اوہ سوری, ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ بتایا ہوا ٹی آر ڈی از اسٹرنگ ٹائپس, وہ کمنٹس میں بتایا ہے, لیکن مجھے نا پرنٹ کروانا پڑے گی, کیونکہ میں پرنٹ کرواؤں گا تو مجھے پتہ چلے گا نا اس کی ٹائپس یہ ہیں, ٹھیک ہے. دوبارہ میں اس کو رن کرتا ہوں آپ کے سامنے. ویڈیوز میری لمبی ہو رہی ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ چلے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. پائتھن, یہ ساری چیزیں میں نے آلریڈی جو ہے نا لیکچرز کے اندر بتائی ہوئی ہیں کہ کیسے آپ نے انوائرمنٹ بنانا ہے. یہ سارا انوائرمنٹ کیسے بنانا ہے, یہ فائلوں کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں آپ کو, ٹھیک ہے. یہ میرے جو ہے نا وہ لینگ چینز جو فریم ورک اس کے ریلیٹیو کام ہے. اب یہاں پہ دیکھیں یہ 12 13 وہ تو اوپر والے کی ریزلٹس آ رہے ہیں. یہاں پہ دیکھیں علی آ گیا, ٹھیک ہے, علی اس کو نیمز آ گیا. اب یہاں اس کے اندر اگر میں لکھتا ہوں یہ ٹائپ اور پھر یہ ٹائپ, اب کیا ہوگا, اب اس کی ٹائپ وہ بتا دے گا مجھے. پائتھن ویری, یہ آپ کے کورس سے ہٹ کے چیز بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. ویریبلس ڈاٹ پی وائی. اچھا یہ یہاں پہ دیکھیں کلاس ایس ٹی آر اسٹرنگ, یعنی کہ اس کی کلاس اس کی بنا, یہ جو آپ کے پاس ویریبلس ہے نا وائی ٹی آر, یہ ایک ویریبلس ہے, اس کے اندر ہم نے ویلیو پاس کی ہوئی ہے علی. اب اس کے اندر جو ہم نے ویلیو پاس کی ہوئی ہے علی, ٹھیک ہے, علی ہم نے کیا کی ہوئی ہے, ویلیو پاس کی ہوئی ہے. علی جو ویلیو ہے یہ ویریبلس کی جو ٹائپ کون سی ہے, اس کے اندر کس ٹائپ کا ڈیٹا اسٹور ہے, اسٹرنگ ٹائپ کا ڈیٹا اسٹور ہے, کیونکہ ہم نے ایک فنکشن لگایا پرنٹ کے اندر ٹائپ, یہ ایک مانا فنکشن ہے, ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی لکھا آبجیکٹس کی ٹائپ بتا رہا ہے, اور یہاں پہ اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس کی ٹائپ بنتی ہے کلاس اسٹرنگ, یعنی کہ اس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہے یا کلاس ہے وہ کیا ہے, اسٹرنگ ہے. پائتھن کلاس بھی ورڈ استعمال کرتا ہے. اگر میں اور لے لیتا ہوں وہ مجھے بتا دے گا. اچھا جی, اب میں اگر فار ایگزامپل ایک ویریبلس لیتا ہوں جی, آپ کے پاس ڈی از ایکل ٹو 4.5, تو یہ ہمارے پاس ڈیسیمل ڈیٹا ٹائپ ہے. اس کا ڈیٹا ٹائپ کون سا نہیں, ڈیسیمل ہے. یہ میں یہاں پہ آپ کو کروا کے بھی دیتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ دوبارہ میں رن کر رہا ہوں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں ویریبل کا نام کیا ہے, ڈی ای, اور اس کے اندر ویلیوز کے نام 4.5, اور 4.5 جو ہے اس کا مطلب کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ ویریبل کی کیا فلوٹ ہے, پوائنٹنگس کے اندر, فلوٹ کے اندر. اب ہم وہی میں چیک کروا رہا ہوں نا, وہی چیک کروا رہا ہوں یہاں پہ, ٹھیک ہے. گھبرانا نہیں ہے, میں وہی چیک کروا رہا ہوں آپ لوگوں کو, گھبرانا نہیں ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اس کی علی کی کیا تھی پہلے ہی, ظاہر پتہ یہ چل رہا ہے نا 1 by 1 چلتا ہے.
str تھی اور اس کا جو رزلٹ یہ آیا ہوا ہے، اس لائن کا جو رزلٹ ہے ایگزیکیوٹ ہو گیا یہ پروگرام. یہ ساری چیزیں میں نے بتائی ہوئی ہیں میری پریویس لازمی ویڈیوز دیکھیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ کو مزید اچھی سمجھ آئے گی، ورنہ کچھ چیزیں اسکپ ہو جائیں گی آپ کے مائنڈس کے اندر. ٹھیک ہے جی، لازمی پریویس دیکھیں میری ویڈیوز. یہ دیکھیں کلاس یعنی کہ اس کی ڈیٹا ٹائپ، کلاس ایک ہی بات ہے، کلاس یا ڈیٹا ٹائپ فلوٹ ہے. کیونکہ ڈی ویریبلس کے اندر ویلیو 4.5 ہم نے دی ہوئی ہے اور 4.5 ڈیسیمل کے اندر اس کی ڈیٹا ٹائپ فلوٹ ہے. اور یہاں پہ اس نے یہ بتا رہا ہے کہ اگر ڈیسیمل کی کوئی ہو، جیسے اس نے پرائس لیا ہوا ہے ہمارے پاس، کیا ہے یہاں پہ پرائس ویریبل کا نہیں، اور اس کے اندر پوائنٹس کے اندر ہے اور اس کی ڈیٹا ٹائپ کون سی ہوگی فلوٹ. تو اب امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور کریٹنگ ڈفرنٹ ٹائپس آف ویریبلس کے اندر ڈیٹا اسٹور ہوتا ہے، اس ڈیٹا کی ٹائپس کس فارم کے اندر ہے. تو اگر ڈیٹا انٹیجر فارم میں 0 سے لے کے 9 کے درمیان نمبرز آ رہے تو انٹیجر ڈیٹا ٹائپ ہے اس کی. اگر ڈیسیمل میں آ رہے تو فلوٹ ہے. اگر کوئی اے بی اسٹرنگ لکھی ہوئی ہے، کریکٹرس لکھا ہوا ٹیکسٹ کی فارم میں اسٹرنگ ہے. اور بولینس بھی ہو سکتا ہے ٹرو یا فالس. ٹرو یا فالس یہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اگر آپ کہتے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں کہ بولینس ٹرو فالس ڈیٹا ٹائپ ہوگی. جیسے اس نے ای اسٹوڈنٹ لیا ہوا یہاں پہ، میں ابھی یہاں پہ لے لیں گے. چلیں جی میں آپ کو بتا دوں، میں نے ایک ویریبل لیا جی از انڈر اسکور اسٹوڈنٹ، اس نے مجھے بتایا اور اس کے اندر اس نے ویلیوز کیا گیا جی ٹرو پاس کروا دیں. ہم نے ٹرو پاس کروا دی. اس کے بعد ہم اس کو پرنٹ کروا رہے ہیں ٹائپ، تاکہ ہم اس کی ڈیٹا ٹائپ دیکھیں نا، اس کی ہم نے ڈیٹا ٹائپ دیکھی. تو میں دوبارہ پائتھن variables.py اب میں نے یہ چلایا. اب یہاں پہ دیکھیے اس اسٹیٹمنٹ، تھرڈ اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں. ویریبلس کا نیم کیا ہے؟ از انڈر اسکور اسٹوڈنٹ. اس کے اندر ویلیو کون سی پاس کروائی ہے؟ ٹرو. اب یہ ٹرو ویلیو پاس کروائی ہے تو ظاہر ہے ٹرو فالس بولین ہوتا ہے. اب اس کی ڈیٹا ٹائپ چیک کرنے کے لیے پرنٹ کا فنکشن استعمال کیا اور ٹائپ کا فنکشن استعمال کیا. یہ ٹائپ ایک فنکشن ہوتی ہے جو کیا کرتا ہے، ڈیٹا ٹائپ کو چیک کرتا ہے کہ اس کی ویریبلس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایڈیشنل ہے ویسے معلوم کرنے کے لیے. اب اس ٹائپ اس کے اندر میں نے ویریبلس کا نیم پاس کروا دیا ٹائپ ویریبل کے اندر، اس کو پرنٹ کروا رہا ہوں. تو یہاں پہ دیکھیں یہ میرا رزلٹ آیا کلاس اس کی بول ہے، بولینس. ٹھیک ہے، اس کی کیا آئی تھی؟ فلوٹ آئی تھی، کیونکہ اس کے اندر کس ٹائپ کا ڈیٹا اسٹور ہے؟ ڈیسیمل کا. اور اس کی ڈیٹا ٹائپ ڈی کی ویریبلس کی کیا ہوگی؟ فلوٹ ہوگی. اوپر والے وائی ٹی آر جو ہے یہ ویریبلس ہے، اس کے اندر ویلیو علی پاس ہے، علی ویلیو اس ٹیکسٹ فارم کے اندر ہے. اور اس کی ڈیٹا ٹائپ جو ویریبلس کی وائی ٹی آر ای ویریبلس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی؟ اسٹرنگ ہوگی، وہ یہاں پہ شو کروانا ہے. ٹھیک ہے جی، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گئی ہوگی. گڈ پریکٹس، وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ایک اچھی پریکٹس کے لیے ٹڈبٹس پڑھ لیتے ہیں لوڈ کیس لیٹرس میں. اچھا زیادہ تر ہم لوڈ کیس میں لکھتے ہیں، یہ ایک ٹریڈیشنل ڈیولپر کا رول ہوتا ہے. اپر کیس کا نام کم ہی لکھتے ہیں اپنا جو ہوتا ہے کہ نام ہے پروگرامنگس. ٹھیک ہے، انڈرسکور وہ کہہ رہا ہے کہ ویریبلس کا نیم بڑا ہے تو آپ انڈرسکور استعمال کر لیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. اسٹوڈنٹ دیکھیں نا آپ، فار ایگزامپل ایک ویریبلس ہیں جیسے میں سمجھا رہا ہے، ایک ویریبلس کا نام ہے جی اسٹوڈنٹس نیم. ٹھیک ہے، اس کے اندر نیم جو ہے وہ پاس کیا ہوا جی ابھی بکر. اور ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بڑے نیمز کے لیے بہتر ہے کہ آپ ساتھ انڈرسکور لے لیں تاکہ یہ ذرا تھوڑا سا ایفیشینٹ وے کے اندر بان جائے، سمجھ آ جائے. کیونکہ بڑے لیول پہ جب آپ پروگرامنگس کرتے ہیں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور بڑی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی. نیکسٹ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچرز میں. تب کے لیے اللہ حافظ، درود سلام محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد. ٹھیک ہے، پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی اصحاب محمد.